یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 743. بہت برسوں کے بعد میں ٹھنگا جماعت میں آیا ہوں. شاید 10-11 سال ہو گئے. ٹھنگا جماعت کو 36 برس ہوئے. میں ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہوں. میری سب سے پہلی واعظ تنزانیہ کے اندر سانگا میں ہوئی اور وہ 1946 تھا. شام کے وقت پلین بگڑ گیا تو مجھے ادھر ٹھہرنا پڑا. پرانا جماعت خانہ تھا. آج آپ کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا. مولا آپ کو سچی آباد کرے. میری دعائیں ہیں. 2 دن میں آپ کے پاس ٹھہروں گا اور جو کچھ بھی بن سکے گا میں آپ کو سناؤں گا. علم تو صرف مولا کے پاس ہے, لیکن امک باتیں آپ کو بہت کام کی ہیں, خاص طور پہ آج کے اس زمانے کے اندر. ہے جی سوامی نا دل جارے چال سے پیارے ست دھرمنو تھائے سے وہوار رے ستیا یار ہو دودھ ماں دیکھو ویرا کارم اینے دودھے کے پڑسو جنجا رہو اے داغ دیکھو ویرا علی تنا سچا مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہ یہ گنان ہم بہت سنتے ہیں. کچھ عرصہ ہوا میں نے گنانوں, یوں تو ہر مشنری واز کرتے وقت ایک آدھ گنان کا پاٹ وشے کے طور پہ بولتا ہے, کبھی حضرت امام کا فرمان بولتا ہے, لیکن میں نے کچھ عرصہ ہوا گنان کا ایک ایک پارٹ پڑھ کے کمپلیٹ پارٹ کے معنی وائے شروع کی, اور بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو پسند کیا. ہماری جو گنانوں کی دولت ہے وہ وعظوں سے زیادہ ہے. وعظ کیا ہے بھلا؟ پیر ماں باپ یا مولا کے فرمان کا خلاصہ جماعت کو دلیل داخل مثال کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے. اس کا نام واعظ. اور واعظ میں کیا ہوتا ہے؟ نیک باتوں کی بھلامن ہوتی ہے, بدیوں سے دور کرنے کی بھلامن ہوتی ہے. گنان ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں, بلکہ واعظوں سے زیادہ گنان کے اندر میٹیریل ہے. اب یہ چھوٹا سا گنان
ہم بولتے ہیں، اس کے اندر دو پارٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہر چیز اچھی ہے، لیکن ایک یہ پارٹ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بولا، سوامی ناتھ دل کہتے ہیں لشکر کو. مولا کا لشکر جب بھی چلے گا، ستیہ دھرم کا وہوار ہوگا. اس وقت جو ادھورے ہوں گے انہیں آچاری کیاں ابھر رہے تھے. جو ادھورے ہوئیں گے وہ کھڑے دیکھتے رہیں گے، ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے، پھل لے سے تو سچا یار. اور جو سچے مومن ہوں گے ان کو وہ ان کی کرنی کا پھل ملے گا. پھر کہتے ہیں دودھ کے اندر تم دیکھو دودھ ماں، اس کے اندر دودھ ماں ہے مگر بولنے کے اندر ماں آتا ہے. یہ ماں نہ نہیں، مکر، اس کا مطلب مت کرو، نہیں کرو. لیکن یہاں ہے دودھ ماں ہے، دیکھو ویرا کارمو. دودھ کے اندر کوئی چیز پڑ جائے تو وہ دودھ پیتے نہیں جب تک کہ اس چیز کو نکال نہ دے. کبھی ایسی چیز دودھ میں گر جائے کہ جس سے دودھ زہریلا ہو جائے، ہم وہ دودھ نہیں پیتے، پھینک دیتے ہیں. دودھ ماہیں دیکھو ویرا کارمو، اینے دودھے سے پڑسو جنجال. اس دودھ کے اندر کے جس میں کوئی خرابی ہے، کارمو کہتے ہیں خراب چیز. اگر تم نے وہ دودھ پیا تو جنجال میں، مصیبت میں پڑ جاؤ گے. وہ دودھ کیا ہے؟ پالنا پوسنا، روزی رزق، کھانا پینا، یہ ہمارے لیے دودھ ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں. ہماری دنیا کی جو زندگی ہے وہ دودھ کی مثال ہے. اس کے اندر جو بدیاں برائیاں ہیں تم ان کا دھیان رکھو، اور اگر تم نے دھیان نہیں رکھا تو اس دودھ سے دنیا کی جیون اور اس کی موج مزہ سے دکھ میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے. داغ دیکھو ویرا علی کنو. داغ کہتے ہیں نشان کو. کسی سفید کپڑے کے اوپر کوئی چیز کا داغا پڑ جائے، دھبا پڑ جائے، اس کو داغ کہتے ہیں. داغ یعنی نشان. نشان کا مطلب فلیگ بھی ہے، نشان کا مطلب نشانی ہے. تم مولا کی نشانی ڈھونڈو. داغ دیکھو ویرالی کنو. تمہارے دل کے اندر کوئی ایک دھبا ہے جو علی کے نام کا لگا ہوا ہے. کپڑے کے اوپر میل کچیل کا دھبا بھی گرتا ہے، کچرے کپڑے کے اوپر کیسر کا دھبا بھی لگتا ہے، کپڑے کے اوپر عطر لیونڈر کا بھی دھبا لگتا ہے، پرفیوم کا دھبا بھی لگتا ہے. تمہارے جیون میں، تمہارے دل کے اندر علی کا جو داغ لگا ہے، نشان ہے، تم اس کو دیکھو، یعنی اس کا دھیان رکھو. زندگی کی موج مزہ، فن فطور جو تمہارے لیے دودھ مثال ہیں، اس کے اندر جو کچرا گر گیا ہے اس کا خیال کرو. اگر یہ دودھ پیو گے مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے. جی ان پانی نا اور اب جا رے سوک سے اے پیارے استری میرے روتا باڑ ہو. ابھی دیکھو آپ ادھر سب تو شاید نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ آپ میں ہیں جو روز ریڈیو نیوز سنتے ہیں، پیپر پڑھتے ہو. مولانا حضرت امام جبھی امام بن کے 1967 میں آئے، دار السلام کے اندر، بچوں کے اندر اور عام دونوں جگہ فرمان کیے. ماں باپ فرمایا روز پیپر پڑھو تاکہ تمہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے تمہیں پتہ لگے. تمہیں پتہ لگے
کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. تم بھی دنیا میں ہو, جس ٹرین میں بیٹھے ہو ٹرین بہت لمبی ہے, یا جس اسٹیمر میں بیٹھے ہو اس میں ہزاروں آدمی ہیں. کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ پیپر پڑھتے ہو, دنیا کی نیوز سے باخبر ہو, تو آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشنز ہر سال ایک رپورٹ باہر نکالتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اندر بہت سی ان کی جو سبسڈیریز ہیں, ان میں ایک ہے WHO, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. ان کی رپورٹ پڑھنی چاہیے. ابھی تک 1980 کی رپورٹ نہیں نکلی, لیکن 79 کی رپورٹ پڑھو, یا کبھی کبھی پیپر کے اندر 80 کی رپورٹ کے تھوڑے تھوڑے پورشنز آتے ہیں. دنیا کے اندر وسطی بڑھتی جاتی ہے, اناج گھٹتا جاتا ہے. ہر سال دنیا کے اندر لکڑی زیادہ واپری جاتی ہے, جلانے کے اندر بھی, اور عمارتیں لکڑیاں بنانے کے لیے, فرنیچر کے لیے, بلڈنگ بنانے کے لیے. تو جنگل کٹ رہے ہیں. وسطی بڑھنے کے کارن سے بڑی بڑی جو سٹیز ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, ولیجز بن رہے ہیں, وسعت بڑھتی جاتی ہے, جنگل کٹتے جاتے ہیں, اور جنگل کے کٹنے سے برسات کم ہو رہی ہے. برسات کم ہونے کے کارن سے اناج بھی گھٹ رہا ہے اور پانی کی بھی اچھت ہے. آپ کو معلوم ہے ہم یہاں اس وقت تنزانیہ کے اندر 3.4 لاکھ 3,64,000 اسکوائر مائل کا ایریا ہے ہمارے ٹانگانیکا کا. زنزبار پھیمبا نہیں, مین لینڈ 3,64,000 اسکوائر مائل. ایک وہ زمانہ تھا آج سے 10 برس پہلے تک, آج سے 5 برس پہلے تک بھی, کہ ٹانگانیکا دنیا کے اندر میجر سپلائر تھا لکڑی کا. آج لکڑی باہر بھیجنے کے لیے تو ٹھیک ہے ہی نہیں, لیکن گھر میں استعمال کرنے کے لیے ٹانگانیکا کے اندر لکڑی نہیں ہے. جنگل کٹ رہے ہیں, اور جنہوں نے لکڑیاں کاٹ ڈالی انہوں نے نئے جھاڑ کا واویتر نہیں کیا. ایفورسٹیشن کے اوپر بہت بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں. اپنے مذہب سے بھی باخبر رہو, اور دنیا کے اندر جو ہوتا ہے اس سے بھی باخبر رہو. جی ان پانی نا پرب جارے سوک سے پیارے استری میرے روتا بال ہو, اے باپ بیٹو دونوں جھگڑ سے, اے وہ آل سے کھوٹو کئی کال ہو. پیروں نے 500-700 برس پہلے کہی ہوئی باتیں آج ہماری نظر کے سامنے ہو رہی ہیں. ابھی ٹھہرو, مولا آپ کو لمبی زندگی دے دے. اس سینچری کے اندر 19 برس باقی ہیں. کھڑو پوچھو تو 18 برس باقی ہیں, کارن کہ 1999 کے اندر 1999 میں 20th یہ سینچری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور 21 سینچری 2000 سے چالو ہوتی ہے. تو یہ جو 18-20 برس باقی ہیں, آپ دیکھنا دیندارو, روز بروز ایوری ایئر دنیا پہ اناج گھٹتا جائے گا, اناج گھٹتا جائے گا, پانی گھٹتا جائے گا, کھانا پینا گھٹتا جائے گا, وسطی بڑھتی جائے گی, لوگوں کی ویادیاں بڑھتی جائیں گی, لوگوں کی چنتا بڑھتی جائے گی, مینٹل بیماریاں بڑھتی جائیں گی, من کی بیماریاں بڑھتی جائیں گی. دنیا کے اندر ایسا سمے آئے گا,
ایسی خراب حالت دن بدن بڑھتی جائے گی. 20 برس تو میں نے اس لیے کہے کہ آپ دیکھ سکو، لیکن یہ چیزیں، یہ جو ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہے 100 سال چلے گا. میں پروفٹ نہیں ہوں، میں تو جو کچھ کہتا ہوں پڑھ کے سمجھ کے اپنی بدھی سے گنانوں میں سے نکال کے آپ کو کہہ رہا ہوں. 100 اگر میں آپ کو ایگزیکٹ بتاؤں تو پیروں نے جو حساب دیا ہے 115 برس باقی. 115 سال دنیا ڈاؤن ہوتی جائے گی، بالکل ڈاؤن ہوتی جائے گی. ویادیاں بڑھتی جائیں گی، چنتا بڑھتی جائے گی، بیماریاں بڑھتی جائیں گی، بھوک مرا بڑھتا جائے گا، اناج گھٹتا جائے گا. اور اس کا اثر ہمارے مغز شکتی کے اوپر جو ہوگا تو فیملی لائف خراب ہوئے گی. بھائی بھائی جھگڑیں گے، میاں بیوی جھگڑیں گے، باپ بیٹے جھگڑیں گے. پھر کہتے ہیں کہ باپ بیٹو دوئے جھگڑ سے ایوو آو سے کھوٹو کڑی کال. کڑی کال کہتے ہیں قیامت کو. کھوٹی قیامت کھڑی ہو جائے گی. ایسا وقت آئے گا، اور ایسے وقت کے اندر ہم پسار ہو رہے ہیں. اور یہ وقت ہمارے جیون میں ختم ہونے والا نہیں، کداچ ہماری اولاد کے جیون میں بھی ختم ہونے والا نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ 115 ایئرز باقی ہیں، آئندہ 100 سال کی بات ہے. یہ بھیانک چتار جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو گئے 10, 20, 25 کے 30 برس سے دنیا کی نیوز اور اسٹڈی کرتے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھو. چھوٹے بچوں کو تو کیا پتہ لگے، کیا پتہ لگے ان کو. مگر آپ دیکھو گئی لڑائی 1945 میں ختم ہوئی. 1945 کی لڑائی کو آج 36 برس ہوئے، دنیا پہ ایک دن بھی شانتی کا نہیں گیا. وکھڑی ویلا ماں دل ٹھور نہ رہے. وکھڑی ویلا، خراب وقت جب آئے گا تو پھر کہتے ہیں دل ٹھور نہیں رہے گا، دل ٹھکانے نہیں رہے گا. ان تمام چیزوں کا کوئی علاج، کوئی دوا؟ ہاں، میں وہ دوا بتانے کے لیے ہی کھڑا ہوا ہوں. پہلے آپ کو میں بیماری کا حال بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ بیماری پھیل رہی ہے اور بھی پھیلے گی. آج گئے 10 برس میں بہت سے لوگوں نے پیسہ کمایا، سہلائی سے کمایا. امک ایسے لوگوں نے آج پیسہ دیکھا ہے کہ جن کی 7 پیڑھی نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا تھا، آج ان کے پاس بھی لاکھوں شلنگ ہے. یہ سہلائی سے آیا ہوا پیسہ اپنے ساتھ بہت سی بیماریاں بھی لاتا ہے. سہلائی سے آیا ہوا پیسہ اپنے ساتھ بہت سے کوڑے، مصیبتیں، بیماریاں، مشکلیں بھی لاتا ہے. اس کے لیے یہ جو آج واتاورن اچھی دنیا کے اوپر جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ہم لوگ جو ٹنگانیکا، تنزانیہ میں یا افریقہ میں ہیں، یا ہمارے اور بھی لاکھوں بھائی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آج دنیا کے اندر 3 بھاگ کیے ہیں پولیٹیشنز نے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کو کہتے ہیں کہ جو غریب دیش ہیں. ایک ورلڈ ہے کیپیٹلسٹ کی، یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ کیپیٹلسٹ ورلڈ ہے. ایک ورلڈ کمیونسٹ ورلڈ ہے جس کے اندر رشیا اور ایسٹ یورپ اور اس کے جو کھانجیے چائنا وغیرہ، یہ سیکنڈ ورلڈ ہے. اور تھرڈ ورلڈ کے اندر دنیا کے باقی بھاگ آتے ہیں. ہندوستان ہے، پاکستان ہے، افریقہ سارا کھنڈ ہے ساؤتھ افریقہ کو چھوڑ کے. تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو ایک دم پورسٹ کنٹریز ہیں نا، 25
وہ 25-30 کے اندر ہمارا تنزانیہ کا نام بھی ہے، جو دنیا کے اندر سب سے غریب دیش ہے۔ ہم اس تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر آج رہتے ہیں، اور یہ لوگ تھرڈ ورلڈ کے غریب دیش پیسے والے دیشوں کو کہتے ہیں ہماری مدد کرو۔ کمیونسٹ دیشوں کو کوئی نہیں بولتا، کیونکہ کمیونسٹوں کو پیسہ دینے کے اندر کچھ ہے بھی نہیں، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اور ہے تو وہ دیں گے بھی نہیں، ایک پائی نہیں دیں گے۔ ہتھیار دیں گے لڑنے کے لیے، مرنے اور مارنے کے لیے، لیکن یہ غریب دیش پیسے والے کیپیٹلسٹ دیش کو کہتے ہیں ہماری مدد کرو۔ اس کے لیے میٹنگیں ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہوئے گا۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھراتے رہیں گے، کانفرنسیں ہوتی رہیں گی، غریب دیش غریب سے غریب ہوتے جائیں گے، پیسے والے دیش پیسہ بٹورتے رہیں گے۔ یہ چسل دنیا میں ہوا ضرور مچائے گی، اور دن بدن بڑھتا جائے گا، لڑائیاں بڑھتی جائیں گی، خون مرکی بڑھتی جائے گی، جھوٹ بڑھتا جائے گا، ویادی چنتا بڑھتی جائے گی۔ میں وہ سب چیزیں آپ کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہ جاوے کہ دنیا خراب سے خراب تر ہو رہی ہے، ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہی ہے۔ یہ دنیا کے سدھرنے کا کوئی اس وقت نشان نہیں، اور 100 برس تک نہیں۔ آج سے 5 برس پہلے 1974 میں حضرت مولانا دھنی سلامت شاہ کریم صلوات اللہ علیہ مولا ڈھاکہ گئے بنگلہ دیش میں۔ مولا نے بنگلہ دیش میں جماعت بہت تھوڑی ہے، 350 جماعت ہے ابھی تو۔ مولا فرمایا 1.5-2 برس کے پیچھے دنیا کے اوپر سخت مندی ہوئے گی۔ 1.5-2 برس کے پیچھے، یعنی 78 تلک سخت مندی آئے گی۔ تم ابھی سے اس بات کے لیے اپنے دل کے اندر خیال کرو، اور اپنے جیون سٹینڈرڈ جو ہے، جیون دھورن نیچا کرو۔ اس کے 3 برس کے بعد 79 میں 79 کی سال 2 برس پہلے مولانا حضرت امام لندن آئے اور 7 دن لندن ٹھہرے۔ 7 دن، ایک دن کے سوا کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مار ڈالا گیا اور اس کا جنازہ تھا، اس دن حضرت امام دوپہر کے پیچھے نہیں آئے، لیکن 7 دن صاحب صبح بھی آوے، شام کو بھی آوے۔ میں ادھر سے نکل کے تھوڑا آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ گھوم کے پھر میں یورپ گیا میں، اور پھر امریکہ گیا، کینیڈا گیا۔ میں نے سب جگہ جو کچھ مولا کے فرمان ہوئے تھے میں نے ان کو سنائے، اور اسی اپنی مسافری میں آسٹریلیا گیا کہ جب حضرت امام نومبر کی 7 تاریخ کو آسٹریلیا کے جماعت کے اندر آئے۔ یہ 7 دنوں میں مولانا حضرت امام نے فرمان فرمائے بہت سے۔ میں نے آ کے دار السلام کے اندر وعظوں کے اندر یہ فرمان سنائے۔ میں 10-11 سال کے بعد ادھر آیا ہوں، تھوڑی سی باتیں میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو پتہ لگے اس لیے۔ مولانا حضرت امام نے جن چیزوں کے اوپر بہت زور دیا اور لگ بھگ در روز ماں باپ بولتے رہے، اس میں ایک یہ چیز تھی کہ دیکھو مندی چالو ہو گئی ہے۔ 3 برس پہلے کہا کہ 1.5-2 برس کے پیچھے مندی شروع ہوئے گی، 3 برس کے بعد صاحب نے لندن میں فرمایا کہ مندی چالو ہو گئی ہے۔ دنیا کے انڈسٹریلسٹ دیش جیسے کہ امریکہ ہے، برٹن ہے، کینیڈا ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ جو آگے بڑھے ہوئے پیسے والے جو دیش ہیں، سب فرمایا یہ دیش کوشش کریں گے کہ مندی نہ آوے یا رک جاوے،
لیکن دے ول ناٹ سکسیڈ، ان کو سفلتا نہیں ملے گی، مندی تو آئے گی۔ اور یہ پیسے والے دیش اپنی محنت کریں گے تو بھی مندی رکنے والی نہیں۔ ماما فرمایا یہ مندی لمبا ٹائم چلے گی، جلدی ختم نہیں ہوئے گی، اتنا لمبا ٹائم چلے گی کہ تم دھارنا بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم گیس نہیں کر سکتے کہ یہ مندی کتنی چلے گی۔ اس کے اندر پیسہ بچاؤ مندی کا سامنا کرنے کے لیے۔ مندی کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ مندی کا مطلب یہ ہے کہ آوک گھٹ جائے، اس کا نام مندی۔ جب یہ آوک گھٹ جائے گی اور آپ نے جو خرچہ اتنا ہی رکھا تو انجام کیا ہوگا؟ گر پڑو گے، فائنینشلی اکنامیکلی گر پڑو گے۔ آوک کمتی اور جھاوک زیادہ تو کیا ہوگا؟ جو خزانہ جمع ہوگا، سیونگ ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی، اوپر قرضہ ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ بے عزتی ہوئے گی، اپمان ہوئے گا، ریاضی ہوئے گی، ایمان تک بھی خراب ہو جاتا ہے انسان کو دکھ تکلیف میں۔ ماما فرمائے یہ مندی لمبا ٹائم چلے گی، اور اس کے لیے میرے روحانی بچوں اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈاؤن کرو۔ اس کی وگت کے لیے میں آپ کو بولتا ہوں اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈاؤن کرنے میں کیا ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ خرچہ کس چیز میں ہے؟ آپ خود ڈھونڈو اپنی فیملی میں۔ کپڑا ہے، کھانا پینا ہے، موٹر ہے، گھر کا فرنیچر ہے، اور اس قسم کے دوسرے فین فطور ہے جس میں شراب ہے، تمباکو ہے، پتے کھیلنا ہے، جگار وغیرہ ہے، اور بھی رستے ہیں جس میں پیسہ جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آج 5,000 کا خرچہ ہے تو آپ 4,000 بنا سکتے ہو ایزیلی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر انسان چلا سکتا ہے۔ لازم ہے کہ آدھا پائنٹ دودھ پیا جائے، 1.5 پائنٹ پیو، تھوڑا دودھ کمتی کرو، گوشت تھوڑا کمتی کرو، اور اتنا پکاؤ کہ بگڑے نہیں۔ ایک تو دنیا میں اناج کی مارا ماری، مومنوں آپ نے دنیا نہیں دیکھی، معلوم نہیں، مجھے کوئی چیز کا فخر نہیں، لیکن چھوٹی عمر سے مجھے دنیا گھومنے کا بہت شوق۔ میں نے ساری دنیا کو 6 دفعہ چکر لگائے ہیں۔ میں ایک دفعہ 16 مہینے آخری دنیا میں گھومتا رہا، 16 مہینے۔ ایسے ایسے میں نے دیش دیکھے ہیں کہ جہاں خدا تعالی جگلے پگلے یاد آتا ہے، جہاں غریبی کے ساتھ جیسے خدا تعالیٰ کسی کو مارتا ہوئے نا، ایسی لوگوں کی حالت ہے۔ ڈسٹ بن تو بہت رہا، گائے کے چھین میں سے وہ اناج کے دانے کے جو ہضم ڈائجسٹ نہیں ہوئے، لوگ وہ نکال کے پانی سے دھو کے کھاتے ہیں۔ دیکھا، میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تھا تو میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ گائے کے چھین میں سے، ڈنگ میں سے وہ اناج کے دانے کے جو ڈائجسٹ نہیں ہوئے، لڑکے اس کو نکال کے پانی سے دھو کے کھائے، جھاڑ کے پتے کھاتے ہیں۔ انڈیا اور ابھی ویتنام کے اندر اتنی حالت خراب ہے کہ مرے ہوئے کتے اور بلی کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ نے دنیا نہیں دیکھی، آپ کو دنیا کا پتہ نہیں۔ یہ حالت کبھی آپ نہ دیکھو، میری دعا ہے، لیکن آج دنیا کے اندر بہت خراب حالت ہے۔ اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ پیروں نے ہمیں سینکڑوں سال پہلے کہا کہ یہ خراب حالت آئے گی، اور دینداروں یہ خراب حالت دن بدن خراب ہوتی جائے گی۔ 2 4 5 برس نہیں، 100 برس چلے گی، 100 سال چلے گی۔ اس کے اندر امام نے ہر روز فرمان فرمائے لندن کے اندر، پیسہ خرچہ کمتی کرو، پیسہ بچاؤ،
پیسہ بچاؤ، اور جب بھی تم انویسٹ کرو، حضرت امام فرمایا بہت سوچ کے، لمبی درشتی سے، اس کی کیلکولیشن کر کے، خطری ہوئے تمہیں کہ یہ میرا پیسہ خراب ہوئے گا، نہیں، تبھی انویسٹ کرنا، آنکھ بند کر کے سوچے سمجھے بغیر پیسہ انویسٹ نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ مگر جب بھی آدمی کی آوک بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آوک ہمیشہ رہے گی، یہاں انسان بھول کر جاتا ہے۔ لمبی درشتی کا انسان جو ہوتا ہے، فار سائٹ جو ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ لگتا ہے، وہ اپنے حساب سے چلتا ہے، اور جب یہ مندی آتی ہے تو اس میں سے پسار ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک تھوڑی سی سٹوری، ایک کہانی سنائی۔ ایجپٹ کے اندر نبی یوسف علیہ السلام گئے۔ یوسف نبی یعقوب نبی کے بیٹے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین تھا۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی ماں کے تھے، اور باقی دوسرے بھائی تھے، 10 دوسرے بھائی تھے جو جدی جدی ماؤں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام نبی بننے والے تھے، چھوٹپن سے ہی بہت سمجھدار، بہت ہی برائٹ تھے، اور باپ نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، تو اس کے اوپر پیار بھی زیادہ تھا۔ یہ کارن سے دوسرے جو 10 بھائی دوسری ماؤں سے تھے، ان کو یوسف نبی کے ساتھ حسد ہوا۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ یوسف نبی کو کہیں لے جائیں، باپ کی نظر سے دور ہٹ جائے گا تو باپ ہماری بات سنے گا۔ تو ایک دن یوسف نبی کو باپ کو بہلا پھسلا کے باپ چھوڑتا نہیں تھا، لیکن باپ کو منا کے ذرا گھمانے کے لیے لے جائیں، اور یوسف نبی کو ایک کنواں تھا، سوکھا کنواں، اس میں پانی نہیں تھا، یوسف نبی کو وہ کنویں کے اندر پھینک دیا، اور اس کی قمیص پھاڑ کے کوئی ایک جنگل کا جانور مارا، اس کے لہو کے اندر اس کی قمیص کو تھوڑا لہو لگایا اور لے کے آئے باپ کے پاس۔ باپ کو کہا ابا جان بہت افسوس ہے، ایک ورو، ولف کہتے ہیں انگلش میں، بھیڑیا ہم کہتے ہیں اردو میں، ایک ولف آیا اور وہ اس کو کھا گیا، یہ اس کی قمیص۔ باپ کو بہت افسوس ہوا، اس کی یاد کے اندر غم کے مارے آنکھیں بھی ان کی چلی گئیں۔ نبیوں کو بہت سی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بات یعقوب نبی سے چھپا کے رکھی، اس کو پتہ نہ لگنے دیا، کیونکہ اللہ کو کوئی کام کرنا تھا۔ ایک قافلہ نکلا، پانی ڈھونڈنے ڈھونڈنے دیکھا تو یہاں ایک کنواں ہے، اندر جھانکا تو ایک لڑکا تھا، انہوں نے اس کو نکالا۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، یہ لوگ پکڑ کے لے گئے اپنے جو ان کا سردار لیڈر تھا۔ لیڈر نے کہا ہاں، وہ زمانے کے اندر غلام بیچتے تھے کہ اس کی قیمت بہت آئے گی، ایجپٹ میں جا کے مصر میں اس کو بیچ ڈالا۔ یوسف نبی اس وقت جوان تھے، 20 برس کی عمر تھی، اور اتنا خوبصورت تھے کہ خدا نے آج تک اور اس سے پہلے اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں پیدا کیا تھا۔ ایجپٹ کا جو پرائم منسٹر تھا، اس کو عزیز مصر کہتے ہیں، اس نے یوسف کو خریدا، اور پھر اس کے اوپر یوسف علیہ السلام کے اوپر اس کو اتنا ایمان اور اعتبار آیا، میں ساری سٹوری بیان کروں گا، 1 گھنٹہ نکل جائے گا۔ یوسف نبی ایجپٹ کے پرائم منسٹر بنے، میں نے سٹوری کٹ کر ڈالی، مجھے جو کہنا ہے وہ اور بات ہے۔ پرائم منسٹر بنے، انہوں نے حکم کیا کہ اناج کو سٹور کرنے کے لیے بڑی بڑی کوٹھیاں سٹور بناؤ سارے ایجپٹ کے اندر۔ وہ زمانے کے اندر ایجپٹ کا راج یوگانڈا تک تھا، اناج کی بڑی بڑی سٹورز بنائے گئے، اس میں جو اناج آتا تھا 1/3 اناج سیو کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا
کہ ہر سال ایک جیسا نہیں آتا. 7 برس تک اناج اکٹھا کرتے رہے اور اس کے بعد دکال پڑا, فیمن پڑا. 7 برس تک فیمن پڑا, لیکن آپ خوش تھے کیونکہ انہوں نے اناج کو اسٹور کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سٹوری بیان کر کے کہ جو سمجھدار عقل والے لوگ ہیں وہ اس سٹوری میں سے لیسن لیں. کیا لیسن لو گے؟ لیسن یہ ہے کہ جب تمہاری آوک بہت ہو گئے, خراب آنے والے وقت کے لیے سیونگ کرو. یہ لیسن ہے. مندی شروع ہو چکی ہے. بہت سے دیشوں کے اندر قیمتیں گر گئی ہیں. ارے عرب جیسے آدمیوں نے اپنے تیل کی قیمت گرا دی. نائجیریا نے $2 گھٹا دیے. جو تیل بڑھ رہا تھا, آئل کی پرائس بڑھتی جاتی تھی, آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ وہ عربوں نے اپنے تیل کی قیمت گھٹا ڈالی. ابھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ دنیا کے اندر کیا حالت ہوئے گی. ابھی اور ہوئے گی. زمانہ بہت خراب آتا ہے. اور میں آج آپ کو کہہ جاؤں, معلوم نہیں پھر کبھی آؤں کہ کبھی نہ آؤں. زندہ رہو. یہ 2 مہینے نومبر دسمبر اس برس کے اور 12 مہینے 1982 کے بہت خراب جائیں گے ہمارے لیے. میں دنیا کی ابھی بات نہیں کر رہا, دنیا کی چرچا کر کے ابھی میں گھر پہ آیا ہوں. ہمارے لیے آنے والے 12-14 مہینے بہت خراب ہیں. آپ نہیں کہہ سکو گے کہ ہم کو کسی نے چیتونی نہیں دی تھی. امام کا مشنری ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں یہ چیز آپ کو یاد رہے. ابھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ مولا کے فرمان پڑھو اور اس پہ عمل کرو. پہلا فرمان یہ ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جو تمہیں دکھوں کا سامنا کرنے کے لیے شکتی دے. آدمی کو جب دنیا کی مصیبت آتی ہے تو مغز پہ اثر کرتا ہے. جب مغز کے اوپر کوئی چیز کا اثر ہوتا ہے تو انسان نمالہ ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. کئی آدمیوں کو نروس بیماریاں ہو جاتی ہیں. نروس بیماریاں ہو جاتی ہیں. دار السلام کے اندر 1.5 مہینے پہلے جب یہ نیوز نکلی, بینک آف تنزانیہ نے نوٹس لگائی کہ کوئی باہر نہیں جا سکے اور باہر سے ٹکٹ بھی منگانی تو ہماری رضا چاہیے. ایک آدمی کو ایسی نروس ٹربل ہوئی کہ بیچارہ ہاسپٹل میں دوسرے دیش کے اندر پڑا ہے. جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو آدمی کے نروس سسٹم کے اندر کھڑبڑاہٹ ہو جاتی ہے, بیلنس آف مائنڈ پھر جاتا ہے. اس کو ٹکانے کے لیے بڑے میں بڑی دوا ایمان ہے. مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فرمان کونگو کا ہے. کونگو والوں کے اوپر ایسی مصیبتیں 3 دفعہ پڑ چکی ہیں. 3 دفعہ وہ لوٹے گئے, بھاگ گئے, واپس آئے, پھر لوٹے گئے, بھاگ گئے, پھر واپس آئے. تو حضرت امام فرماتے ہیں تم کو بہت تکلیفیں پڑی لیکن تم پھر ہرے بھرے ہو گئے ہو اس لیے کہ تمہارا ایمان سلامت ہے. اگر تمہارا ایمان سلامت ہے, اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو 100 دفعہ بھی کبھی گرو گے پھر بھی تم کھڑے ہو جاؤ گے. ایک آدمی جو طاقت والا ہوتا ہے وہ لڑائی کے اندر کبھی گر پڑتا پھر کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کمزور ہوگا, ایک تھپڑ پڑے گا, سویا تو سویا, پھر اٹھے گا نہیں. یہ ایمان ہے جو ہم کو طاقت دیتا ہے. یہ ایمان ہے جو ہم کو الہی مدد کراتا ہے. ایمان سے ہمارے دل کے اندر بھی شکتی رہتی ہے اور ایمان سے خدا کی مدد بھی ملتی ہے. اپنا ایمان بہت مضبوط رکھو. انہیں 7 دنوں کے اندر جو مولانا حضرت امام نے, میں نے تو ادھر جا کے کینیڈا والوں کو کہا کہ حضرت امام نے ایسا لگتا تھا کہ 7 دن کا ستارہ ڈالا ہے. 7 دن, صبح بھی آوے, شام کو بھی آوے, صبح بھی آوے, شام کو بھی آوے. صرف میں نے کہا ایک دفعہ نہیں آ سکے. مولانا حضرت امام فرمایا
کہ تم لندن میں رہو کہ نیو یارک میں رہو، مطلب کہ کدھر بھی رہو، کوئی بھی دیش ہوئے، کوئی بھی ملک ہوئے، مگر تم اپنے باپ دادا کی پرنالیکا کو نہیں چھوڑنا، اپنے ایسٹرن کلچر کو نہیں بھولنا۔ جدے جدے شبدوں کے اندر ہر روز حضرت امام یہ فرمان کرتے تھے کہ تم اپنے باپ دادا کی پرنالیکا نہیں چھوڑنا، تم اپنے ایسٹرن کلچر کو نہیں چھوڑنا۔ ابھی باپ دادا کی پرنالیکا کیا ہے؟ بوڑھے بوڑھے تو ادھر کو بہت کم دکھتے ہیں، لیکن بوڑھے بوڑھوں کو پوچھو، آپ کو پتا تو ہوئے گا۔ 50 برس کے اوپر رائی صاحب جیسے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی 2-4 دکھتے ہیں، ان کو پوچھو بھائی باپ دادا کی پرنالیکا کیا ہے؟ باپ دادا کی پرنالیکا یہ تھی کہ کٹمب مل کے رہتا تھا، کٹمب مل کے رہتا تھا۔ باپ ماں کی حشمت عزت ہوتی تھی، بوڑھے مات پتا کی چاکری کرتے تھے جوان بچے، صرف مات پتا ہی نہیں لیکن کاکا ماما بھی ان کی عزتیں ہوتی تھیں، اور وہ کبھی گرم ہو جاتے تھے، گالی نکال دیتے تھے تو بچے چپ چاپ سہن کر لیتے تھے، باپ کے سامنے بولتے نہیں تھے، ماما چاچا کے سامنے بھی بولتے نہیں تھے، ان کی سیوا کرتے تھے، چاکری کرتے تھے، ان کا دھیان رکھتے تھے۔ مات پتا کی جو سیوا ہے وہ خدا کی عبادت ہے۔ ہمارے باپ دادا کی پرنالیکا کے اندر ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہر روز صبح شام باپ دادا جماعت خانے جاتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا تھا اس گھر میں آ کے کہتے تھے مولا کو، یا مولا یہ تکلیف پڑی تو دور کر۔ جو کچھ بھی مصیبت آئی تو مکھی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا ایک ستاڑا ڈالتا ہوں، یا مجھے مشکل آسان کی تسبیح میری قبول کر کے میری مشکل دور کرو۔ یہ باپ دادا کی پرنالیکا یہ تھی کہ ہمارا سارا جیون، ہماری ساری دنیا، ہماری ساری لائف اس کا سینٹر جماعت خانہ تھا۔ مطلب یہ کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارا دھرم چھایا ہوا تھا، وڈیلوں کا مان عزت تھی، چھوٹوں کے اوپر پیار تھا، بھائیوں بھائیوں میں، بہنوں بہنوں میں محبت تھا، اتفاق تھا، بھابھی دیور کے اندر پریم محبت اتفاق تھا۔ وہ بھابھی کو ماں کی طرح سمجھے اور وہ دیور کو بیٹے کی طرح سمجھے۔ یہ ہماری پرنالیکا ہے۔ یہ پرنالیکا آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں نہیں ملے گی۔ اس کے لیے امام نے ہمیں کہا کہ تم لندن میں رہو یا نیو یارک میں رہو، مگر تم اپنے باپ دادا کی پرنالیکا نہیں چھوڑنا۔ دوسرے دن کہتا ہے تم اپنے ایسٹرن کلچر کو نہیں بھولنا۔ یہ ایسٹرن کلچر ہے۔ ویسٹرن کلچر تو یہ ہے کہ 14 برس کی چھوکری اپنی سوٹ کیس باندھ کے ماں کو کہتی ہے میں جاتی ہوں۔ کہاں جاتی ہوں؟ میں بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتی ہوں۔ یہ ایسٹرن کلچر نہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ 14-15 برس کی چھوکرے بھاگ جاتی ہیں گھر سے۔ آپ کبھی لندن جاؤ، ابھی ونٹر شروع ہوا ہے، جس دن دھوپ نکلے گی اس دن بوڑھے بوڑھیاں، کوئی چھوٹا سا کترا، کوئی چھوٹی سی بلی، یہ اپنے پیٹ جانور لے کے پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں، دھوپ سیکتے ہیں، تڑکا سیکتے ہیں۔ بیٹا گھر پہ کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، کتے بلیوں کے ساتھ رہتے ہیں، کتے بلیوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر یہ ہے کہ دادا اپنے پوتے پوتریوں کے ساتھ، دوتریوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جوان بیٹے کام پر جاتے ہیں، بڈھے ماں باپ گھر کے اوپر بیٹھتے ہیں، یا ان کو نصیحت کرتے ہیں، یا وہ عبادت کرتے ہیں، یا کوئی اور ان کی کچھ مدد کرتے ہیں، اور گھر کی فیملی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آڑی واڑی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، مزے کا جیون گزارتے ہیں۔ اور جب کوئی بوڑھا گزر جاتا ہے تو 100-200 آدمی ساری فیملی کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لندن امریکہ کے اندر یہ بوڑھے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا۔ 2-3 دن کے بعد وہ دودھ والا رپورٹ کرتا ہے پولیس کو کہ 3 دن سے دودھ باہر پڑا ہے، کوئی نے اٹھایا نہیں، تو پولیس آ کے دروازہ توڑ کے دیکھتی ہے تو بوڑھا بوڑھی مرے ہوئے ہیں۔ بیٹا کدھر ہے، بیٹی کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ جیون ہمارا جیون نہیں۔ اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ایسٹرن کلچر کو نہیں بھولنا، تم اپنے باپ دادا کی پرنالیکا کو نہیں بھولنا۔ ہمارے اندر جو کٹمبک پریم محبت ہے دینداروں، وہ ہمارے دھرم کا ایک بھاگ ہے۔ ہماری فیملی کے اندر
جو محبت اتفاق ہے وہ ہمارے دھرم کا بھاگ ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو یہ پاٹھ سنایا. اس لیے سنایا جب دنیا کے اوپر مصیبت آئے گی لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا, ہو کار مچ جائے گی, کھانا نہیں ملے گا, ماں روتے روتے اپنے بالک کو چھوڑ دے گی کہ شاید کوئی لے جاوے تو اس کو کھانا تو ملے. پھر کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا لڑیں گے, ایسا لگے گا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے. جنان پڑھو تو صحیح, جنانوں کے اندر کیا رکھا ہے؟ اے جی وکھڑی ویڑا ماہیں دل ٹھوڑنا رہ سے جی, وکھڑی ویڑا ماہیں دل ٹھوڑنا رہ سے جی, سمیرا جو راکھ سے تینوں رہ سے جی. ایسے کٹھن وقت آئیں گے کہ دل ٹھکانے پہ نہیں رہے گا, لیکن مولا جس کا دل ٹھکانے رکھے گا اس کا رہے گا. کیا مطلب؟ جس کا ایمان اچھا ہوگا, دھرم اچھا ہوگا, اس کے دل میں سدھیارا ہوگا میرا مولا بیٹھا ہے. ڈونٹ گیٹ وریڈ, آئی ول وری فار یو. میں تمہارے لیے ریاضی کروں گا, تم آرام سے بیٹھو. ماں کے کھوڑے میں جس طرح سر رکھ کے بچہ سو جاتا ہے پھر اس کو کوئی چنتا نہیں ہوتی. امام اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے, اپنے کھوڑے میں ماں بن کے ہمارا سر رکھ کے ہم کو کہتا ہے تم فکر نہ کرو, سو جاؤ آرام سے, میں تمہارے لیے بیٹھا ہوں. اور پھر حضرت امام کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ میں اس کے قابل ہوں, آئی ایم کیپیبل. میں تمہاری ریاضی مٹا ڈالوں, میں تمہارے لیے ریاضی کروں, میں اس کے قابل ہوں, آئی ایم کیپیبل. جب یوگانڈا کے اندر تکلیف آئی تو ماں باپ نے اپنی اس پرومس کو کر دکھایا نا. جو لوگ نہیں نکل سکے رہ گئے بیچارے, ان کے لیے ایئر چارٹر کر کے نیروبی سے جاتا تھا, اسماعیلیوں کو اٹھا لاؤ. ارے جو لاسٹ پلین تھا اسماعیلی پورے لوڈ جتنے نہیں تھے, تھوڑے تھے, جگہ بہت سی خالی تھی. ارے پرکوم والوں کو بھی ہم لے آیا, ہو جاؤ. حضرت امام نے اپنے اس 1964 کے اس بولے ہوئے بول کو نیروبی کے جمع خانے کے اندر پورا کر دکھایا. ادھر مولانا حضرت امام دین و دنیا کا مالک بادشاہ اللہ کا نور ہمارا مالک ہے. اس جیسا آخری دنیا میں اور کوئی نہیں, کوئی نہیں. یہ دنیا اس نے بنائی ہے, یہ دنیا پیدا ہوئی اس کے کارن سے پیدا ہوئی. امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہے کہ تم کو پتا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے کا کارن کون ہے؟ مولا کہتے ہیں امام ہے. اگر امام دھارے تو ایک آنکھ کی پلک میں یہ دنیا رساتار ہو جائے. وہ مولا ہمارے پاس بیٹھا ہے, ہمارے دلوں میں سدھیارا ہے. سامی راجو راک سے تینو رے سے, لیکن ہمارا ایمان حضرت امام پہ ہونا چاہیے. 71 کے اندر جب مکان چلے گئے, کڑیاگو کے اندر ایک آدمی بدماش نے, میں بیوقوف کہتا ہوں, بدماش کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس کی رزق اچھی نہ ہو اس کو بدمعاش کہتے ہیں. معاش یعنی روزی, اور خراب روزی کھانے سے وچار خراب ہوتے ہیں. اس نے حضرت امام کی فوٹو نکال کے پھینک دی. میں نے یہ بات سنی لیکن دیکھی نہیں تھی. 1971 میں صاحب کے پاس گیا ادھر کی معاملے کے لیے. مولانا حضرت امام فرمایا بہت سے میرے روحانی بچے, ان کو میرے لیے اچھے وچار نہیں. میں نے کہا خداوند ایسی کوئی بات نہیں. میرے کو پتا ہے ایک آدمی نے میری فوٹو پھینک دی, ابھی میں نے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا, خالی سنا تھا. میں نے کہا خداوند مجھے لگتا ہے یہ بات سچی نہیں,
ماں باپ فرمایا نہیں تیرے کو پتا نہیں ہے، اس نے میری فوٹو پھینک دی۔ میں چپ ہو گیا، اور سچ مچ پھینکی اس نے، مگر مجھے بعد میں اس بات کی جب انویسٹیگیشن کی، امام تو جھوٹ کبھی نہیں بولتا، لیکن میں نے جب امام کے پاس کہا تو میں نے اپنی سچائی سے کہا، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں، خالی محض سنی ہوئی بات تھی۔ ماں باپ میرے کو ذرا زور سے بولتے ہیں، یو ڈونٹ نو، ہی ڈیڈ اٹ۔ میں چپ ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو امام کی فوٹو پھینک دے گا، لیکن ایسے نادان ہمارے اندر 1 2 4 ہوئیں گے تو ہوئیں گے، لیکن دینداروں، یہ کسوٹی ایمان کی ہوتی ہے۔ ہر وہ روز حلوہ ہی کھاتے رہو گے تو گومڑے نکلیں گے، کسی دن کریلے بھی کھاؤ۔ سکھ شانتی، موج شوق، کھانا پینا، عیش آرام، ویڈیو سنیما، پتہ کھیلنا، کھانا پینا، یہ سب چیزوں کے اندر جیون نکل جائے گا؟ نہیں نکلے گا۔ یہ چیزیں تھوڑا ٹائم رہیں گی، پھر اس کا ری ایکشن کیا ہوئے گا؟ ویادیاں، چنتا، بیماری، بے عزتی، ہارٹ کی ٹربل، نروس خراب، ایمان بھی خراب۔ ہر حالت میں، امیری ہوئے، غریبی ہوئے، تندرستی ہوئے، بیماری ہوئے، اپنے ایمان کی لیول قائم رکھو۔